علیکم، میں ہوں افتخار احمد، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ۔ اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کا بہت شدید چرچا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس ترمیم کا پاکستان کے اکنامک سیٹ اپ کے اندر کیا اثرات ہوں گے۔ بنیادی طور پر اگر ہم اس کو ایک دیکھیں اس ترمیم کا ایفیکٹ، تو ڈائریکٹلی تو شاید اس ترمیم کا پاکستان کی معاشی صحت کے اوپر کوئی بہت ڈائریکٹ اثرات نہ ہوں، لیکن ان ڈائریکٹ اثرات کافی زیادہ ہوں گے۔ اس سے پہلے جب ابھی یہ 27ویں آئینی ترمیم ٹیبل نہیں ہوئی تھی، تو اس سے پہلے اس کے اندر ایک معاشی پہلو کو ٹچ کیا جا رہا تھا، وہ تھا NFC نیشنل فائنینس کمیشن، اس کی ریسٹرکچرنگ، اس کو پہلے ٹچ کیا جا رہا تھا، لیکن ایٹ 11th آور جب پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر اکتفا نہیں کیا انہوں نے، تو اس چیز کو پھر نکال دیا گیا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ NFC کیا ہے۔ NFC نیشنل کمیشن، نیشنل فائنینس کمیشن، بنیادی طور پر یہ طے کرتا ہے کہ جو بھی فنڈز کلیکشن ہوگی صوبوں وفاق کی، اس کو ایک خاص پرسنٹیج کے اوپر، ٹیکنیکلی پاپولیشن پرسنٹیج کے اوپر اس کو صوبوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا۔ یہ بنیادی طور پر 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ سیٹلمنٹ ہوئی تھی کہ وفاق جتنا بھی فنڈز اکٹھا کرے گا اس کو صوبوں کے اندر تقسیم کر دے گا۔ لیکن جب یہ پریکٹیکلی ایسا ہونا شروع ہوا تو وفاق پہلے دن سے ہی قرضے کے بوجھ کے نیچے آ گیا۔ جب بھی فرسٹ ڈے آف فائنینشیل ایئر سٹارٹ ہوتا ہے 1 جولائی کو، تو پہلے ہی دن وفاق اپنے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے، اور وہ صوبے اس کا چیف منسٹر ایک وائس رائے کے طور پر اس فنڈ کا مالک بن کے اس کا بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس فنڈز کو، اس جو NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو ملتا ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی فائنینشیل جو اس کی بالادستی ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی پولیٹیکل ایمبیشنز اور اس طاقت کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اس نیشنل ایکسچیکر کے فنڈز کو ضائع کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر اگر یہ ترمیم کرنی بھی تھی تو جو سب سے اہم چیز جو ہٹ کر رہی تھی پاکستان کو، وہ تو یہ NFC تھا، جس کی وجہ سے وفاق کے اوپر ایک ایکسٹرا برڈن ہے کہ وہ پہلے دن ہی وہ پیسہ پول کر کے صوبوں کو دے دیتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہاں پہ جو بھی ترمیم کی جاتی ہے وہ اس ملک کو، اس کی انٹیگریٹی کو، اس کی فائنینشیل امپلیکیشن کو پلگ ان کرنے کے لیے تھوڑا کی جاتی ہے، وہ تو اپنے ذاتی مفاد اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کی جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی اس ملک کے ساتھ اس کے تمام سٹیک ہولڈرز کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ضرورت ہے ترامیم کی، اس کو سیاسی مسائل بنا کر مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر اپنا ہولڈ مسلط کرنے کے لیے اس کو بلیک میلنگ ٹیکٹس کے طور پر یوز کرتی ہیں۔ مگر جب افراد کو اپنے اقتدار کو کھینچنا ہوتا ہے اور اپنی طاقت کو مرکوز کرنا ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کی ترامیم لائی بھی جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو ادارے، یہ جو پارلیمنٹ، ان کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ یہ عوام کی فلاح کے لیے چیزیں کریں، وہ قوانین اور وہ سوشل کانٹریکٹ اور اس طرح آئین کو ڈیوائز کریں کہ جس سے عام آدمی کا فائدہ ہو۔ میں آپ کے لیے، اپنے سامعین کے لیے سوال چھوڑتا ہوں کہ اس ترمیم میں جو 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، کیا اس ترمیم میں اس پبلک کے لیے، اس عوام کے لیے، اس غریب کے لیے کیا کچھ ہے؟ کیا اس کے بینیفٹ کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کی فلاح کے لیے کچھ قدم اٹھائے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی ایسی شک اس کے اندر شامل کی جا رہی ہے جس سے جو اس ملک کا اصل سٹیک ہولڈر ہے، جو عوام ہے،
वहां तक, उन लोगों तक इसके समरात पहुंच सके। कोई एक 48 जगह पे इसके अंदर अमेंडमेंट की गई हैं, आपको कोई एक भी जगह नजर नहीं आएगी जहां पर आम बंदे के लिए, कॉमन मैन के लिए, एक आम पाकिस्तानी के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसकी फलाह के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए कोई भी तरमीम की गई हो। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है कि ईवान इक़्तिदार के तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी ताकत को मरकूज करने के लिए, अपनी ताकत को दवाम बख्शने के लिए, अपने इक़्तिदार को प्रोलॉन्ग करने के लिए ये तरमीम कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आम आदमी की कीमत के ऊपर। आम आदमी इसकी कीमत चुकाएगा। जिस मकसद के लिए इनको इख्तिदार दिया गया, इनको जिस मकसद के लिए इनको रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया गया, वो मकसद आम आवाम का भूल चुके हैं। तो मेरा सिर्फ एक सिंपल सा सवाल है, आपके लिए भी ये सवाल छोड़ रहा हूं, क्या ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये जो जिस तरह से खलवाड़ किया जा रहा है, क्या ये लॉन्ग रन में ये इस तरह ऐसे ही चीजें चलती रहेंगी? देखें, यहां पर हर वो काम किया जा रहा है जिससे विल ऑफ पीपल को दबाया जा सके। हर वो काम किया जा रहा है जिससे अवाम की ताकत को, उसकी आवाज को दबाया जा सके। अवाम जब दबती है, जब उनके हुकूक को स्लिप किया जाता है, तो वो किसके पास जाते हैं? वो अपना रोना पीटना लेके जुडिशरी के पास जाते हैं। तो आज उस जुडिशरी के भी पर काट दिए गए, आज उस जुडिशरी को भी बेसरो सामान कर दिया गया, उसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खत्म कर दिया गया। आप पूरी मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री देख लें, वो मुल्क बिल्कुल तरक्की नहीं कर सके जहां पर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कंप्रोमाइज किया जा रहा है। आज हमें बहसियत कौम अपने आप से भी सवाल पूछना चाहिए, और इस कौम से भी सवाल पूछना चाहिए, इसके कौम के नुमाइंदों से भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर कब तक हम इसी महकूमी में और इसी तरह ही गुजारा करते रहेंगे? हमारे फलाह के लिए, हमारी बेहतरी के लिए फैसले कब किए जाएंगे?